اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 24 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولاد، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز رشتہ دار اور تمہارے وہ مال جو تم نے کما کر جمع کیے ہیں اور تمہارا وہ کاروبار جس کے ٹھنڈے پڑ جانے کا تمہیں ہر وقت خوف لگا رہتا ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں، اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے تم کو زیادہ پیارے ہیں، تو پھر تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور یاد رکھنا کہ اللہ نافرمانوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے مکے میں یہ اعلان فرمایا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک مسجد الحرام میں نہیں آنے پائے گا، تو قریش سخت روئے پیٹے اور بولے کہ ہماری تو تجارت بھی گئی اور ہمارے بچے بھی برباد ہوئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے، اور تفسیر القرآن المبین میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان کا ذائقہ نہ چکھے گا جب تک اس کی محبت اور اس کی نفرت خالص خدا کے لیے نہ ہو جائے۔ تفسیر طبیان میں لکھا ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ اس آیت کی دوسری شان نزول یہ بھی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے جانا چاہا تو حاطب ابن ابی بلتا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر مکے والوں کے پاس اطلاع کے لیے قاصد بھیجا۔ خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو گرفتار کرا لیا۔ اس پر یہ آیت اتری۔ تفسیر ماجدی میں اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ کیونکہ ہجرت اور قربانی کی راہ میں عزیزوں اور رشتہ داروں کی محبت حائل ہو جاتی ہے، اس لیے شریعت نے ایسی اور اس درجے کی محبت کو ناجائز قرار دیا ہے۔ خدا کا فرمانا کہ اگر وہ لوگ کفر سے محبت رکھتے ہیں ایمان کے مقابلے میں، اس سے فقہا نے یہ نتیجہ نکالا کہ جس کافر سے ایمان لانے کی توقع ہو اس مصلحت سے اس سے تعلق رکھنا جائز ہے، اور خدا کے اس ارشاد سے کہ تم میں سے جو کوئی کافروں کو دوست رکھے گا تو ایسے لوگ تو ظالم ہیں، اس سے فقہا نے نتیجہ نکالا کہ رضا بالشرک بھی شرک ہی ہے، اور ایسے لوگ مشرکوں کے حکم میں داخل ہیں۔ یہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے۔ مزید اسی تفسیر میں لکھا ہے کہ عزیزوں کی محبت بجائے خود ممنوع نہیں، صرف وہ محبت ممنوع ہے جس میں وہ احکام خدا کی تعمیل میں رکاوٹ بننے لگے۔ نیز یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب ہے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ عزیزوں کی محبت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے عزیز تک نہ ہونی چاہیے۔ ہجرت کی وجہ سے مال عزیز تجارت کے تلف ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہجرت سے زیادہ جہاد مشکل ہے، کیونکہ محبت کے باب میں سب سے پہلے جہاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسے مسلمان کو جہاد کو ہر دنیوی کام سے زیادہ عزیز رکھنا چاہیے۔ علامہ تھانوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ تعلق مع الخلق کے مقابلے میں تعلق مع اللہ زیادہ اہم ہے، اس لیے اس کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر ہمیں یہی بتایا ہے، درس دیا ہے کہ محبت خدا لازمی ہے، اس لیے انبیاء کا کام ہی یہ رکھا گیا ہے کہ وہ وحی کا ابلاغ کریں۔ سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوتا ہے: وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمہ واضح تبلیغ کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔